دوستو یہ امریکی تاریخ میں پرل ہاربر اور 9/11 کی طرح اہمیت کا حامل دن ہے، کیونکہ امریکی عوام میں پرورش پانے اس سازشی نظریے کا کبھی جواب نہیں مل سکا کہ جان ایف کینیڈی کے قتل میں واقعتاً امریکی خفیہ ایجنسی CIA ملوث تھی یا ایک طاقتور ملک کے صدر کو کس نے اور کیوں قتل کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ابھی تک جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو 6 دہائیوں کے بعد امریکی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جسے ہر زاویے سے جانچا جا چکا ہے۔ یہ واقعہ سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا قتل تھا۔ امریکی پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کا قتل ایک ایسے موقع پر ہوئی جب ہائیلی سیکیورڈ موٹر کیڈ میں بیٹھ کر ڈیلس ڈاؤن ٹاؤن سے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہ مکمل سیکیورٹی کے حصار میں جا رہے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ خفیہ اداروں نے اس پورے روٹ پر کئی دن پہلے سے نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود 22 نومبر 1963 کو ان پر ڈیلی پلازا کے قریب حملہ ہوا اور وہ موقع پر ہی مار دیے گئے۔ اس لمحے FBI، سیکرٹ سروس اور پولیس نے ہلچل مچائی، لیکن اس سب کے باوجود وہ صرف ایک شوٹر کے علاوہ کسی کو بھی گرفتار نہیں کر سکے یا پھر لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا یہ سوچی سمجھی سازش تھی یا پھر اکیلے ایک شوٹر نے دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کو چکما دے کر امریکہ جیسے ملک کے صدر کو چند میٹر کی دوری سے شوٹ کیا؟ دوستو پال لینڈس امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ تھے جنہوں نے امریکی صدر کی ہلاکت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ 88 سالہ پال نے اپنی آنے والی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جان ایف کینیڈی کی گاڑی سے ملنے والی ایک گولی ہسپتال میں صدر کے اسٹریچر پر چھوڑ دی تھی۔ 1960 کی دہائی میں ہونے والے اس قتل کے مقدمے میں شاید یہ آپ کو بہت چھوٹی سی بات لگے، لیکن ایسے افراد کے لیے جو دہائیوں سے اس کیس کے ہر ثبوت کو دیکھتے رہے ہیں، پال لینڈس کا یہ دعویٰ ایک انتہائی اہم اور غیر متوقع پیش رفت ہے جو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ واضح رہے کہ عرصہ دراز سے جان ایف کینیڈی کا قتل سازشی نظریوں کا مرکز رہا، جس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا رہا کہ اس واردات میں کتنے لوگ شامل تھے، اس کے پیچھے دراصل کون تھا اور صدر کو کتنی گولیاں لگی تھی۔ یہ سن 1963 کے موسم خزاں کی ایک اداس دوپہر ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے سب سے بڑے شہر ڈیلس میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کیمپین کے لیے گاڑیوں کے قافلے میں جا رہے ہیں۔ ٹیکساس کے گورنر جان کونلی اور ان کی اہلیہ نیلی بھی ان کے ہمراہ ہے۔ یہ قافلہ جب دوپہر 1 بجے کے قریب ڈیلی پلازا کے قریب پہنچا تو اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو 2 گولیاں لگی جنہیں فوری طور پر کلینٹ میموریل ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ اسی شام چل بسے۔ امریکی تاریخ کے اس افسوسناک دن ٹیکساس کے سابق گورنر جان کونلی بھی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ آج سے پورے 60 برس قبل 22 نومبر کو امریکہ کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی پر کیا گیا تھا۔ ان کا قتل لی ہاروے اوسوالڈ قریب ہی ایک ویئر ہاؤس سے گرفتار ہو گیا۔ وہ ایک سابق میرین اہلکار تھا جسے 2 روز بعد جب دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا تو ڈیلس کے ہی ایک نائٹ کلب کے مالک جیک روبی نے قتل کر دیا۔ جیک چند برس بعد جیل میں ہی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ دوستو وہ لوگ جو CIA کے امریکی رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کی سازش کی جانب اشارہ کرتے ہیں، ان کے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر کینیڈی نے CIA کے سربراہ ایلن ڈیلس کو ان کے عہدے سے برطرف کیا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر کینیڈی نے کیوبا کے باغیوں کی مدد کے لیے فضائی اڈے فراہم نہیں کیے تھے اور وہ مبینہ طور پر CIA کا بجٹ کم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تاہم 1979 میں جان ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے قتلوں کی تفتیش کرنے کے لیے قائم کی گئی ہاؤس سلیکٹ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ قرار دیا کہ جان ایف کینیڈی کے قتل میں CIA ملوث نہیں تھی۔ تاہم ایک سے زیادہ قاتلوں کے موجود ہونے کے امکان کو سرے سے رد نہیں کیا گیا تھا۔ دوستو جان ایف کینیڈی کے بھتیجے رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر اگلے برس ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے اہم حریف ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ CIA کے جان ایف کینیڈی اور اپنے والد رابرٹ ایف کینیڈی سینئر کے قتل میں ملوث ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ان کے والد رابرٹ ایف کینیڈی کو بھی اپنے بھائی کی طرح ہی قتل کیا گیا تھا، جو جان ایف کینیڈی کے دور صدارت میں اٹارنی جنرل تھے۔ بعد ازاں راک فیلر فاؤنڈیشن نے بھی ایک تحقیق کی
جس نے CIA کے صدر جان ایف کینیڈی کے قتل میں ملوث ہونے کے دعوے کو درست تسلیم نہیں کیا تھا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔